نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر. نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے تو قابل مبارکباد ہے محدث اعظم کمیٹی، محدث اعظم جشن سید کمیٹی، جو پچھلے ایک عرصہ دراز سے حضور محدث اعظم ہند اور آپ کی پیرانی اماں سیدہ شمیمہ خاتون علیہ الرحمت والرضوان کی شان میں اس محفل شریف کا، اس مجلس شریف کا انعقاد کرتی چلی آ رہی ہے. اللہ رب العزت ہماری اس محدث اعظم کمیٹی کہ ایک ایک فرد کو ان کی ابھی تک کی ان تمام دینی خدمات کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور کمیٹی کے ایک ایک فرد کو اس کی آخری سانس تک اسی طرح دین متین کی خدمت بے لوث کا جذبہ عطا فرمائے، اور ان کے بعد ان کی نسلوں کو اسی کار خیر کو بڑی ذمہ داری سے آگے بڑھانے کی توفیق دے.
منبر نور پر جلوہ فرما شہزادگان محدث اعظم ہند و شہزادگان مخدوم سمنا، حضرت العلام الشاہ سید محمد راشد اشرف اشرفی الجیلانی کی چھوچوی، آپ کے پہلو میں جلوہ فرما آپ کے برادر اکبر، ہمارے برادر اکبر اشرف الشعراء حضرت سید خالد انور اشرفی جیلانی کی چھوچوی، اور خطیب اعظم کے دوسرے پہلو میں موجود میرے برادر اکبر اور آپ کے برادر اصغر شاہد ملت حضرت سید شاہد اشرف اشرفی الجیلانی کی چھوچوی، اور ساتھ ہی میں میرے برادر نسبتی سید ثقلین اشرف اشرفی الجیلانی کی چھوچوی، آپ تمامی حضرات کے ساتھ ہی ساتھ منبر نور پر جلوہ فرما عزت مآب علماء کرام، سادات ذویل احترام، خلفائے عظام اور آج کی ہماری عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، مجھ سے پہلے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بے شمار خطبہ عظام سے، علماء ذویل احترام سے آپ نے اسلامی افکار و نظریات اس آیت کریمہ کی روشنی میں سماعت وقتاً فوقتاً کیے ہوں گے۔ آج یہ گنہگار، یہ خطاکار، یہ کم علم بھی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے کچھ افکار و نظریات، اسلامی افکار و نظریات آپ کے درمیان رکھنے کی سعادتیں حاصل کرے گا، کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بستہ یہ دعا ہے، یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے، یہ التماس ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل پیرا ہو کر زندگی کے صبح و شام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کچھ سننے اور سنانے سے پہلے مزید درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ابھی میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا، بلکہ اپنی گفتگو کا آغاز کچھ یوں کروں گا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، میری گزارش ہے کہ اپنے قلوب و اذہان کو حاضر رکھ کر، عزیزان اسلام، میرے عزت مآب بزرگوں، ینگسٹرز بھائیوں، عزت مآب ماؤں بہنوں اور عمر میں مجھ سے چھوٹے پیارے بچوں، جو بھی گفتگو یہ خطاکار، یہ گنہگار، یہ کم عقل
آپ کے درمیان رکھے. میری گزارش ہے کہ مختصر سے اس وقت میں اس گفتگو کو دل اور دماغ حاضر رکھ کر آپ سماعت فرمائیں اور ہم اپنے پیغام تک اپنی گفتگو کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی خبر، دوسرا حکم، تیسرا مشورہ. 3 چیزیں بہت دل و دماغ حاضر رکھ کر، خبر، حکم، مشورہ. مثال کے طور پر میرے برادر اکبر شاہد ملت نے حکم دیا کہ سمیر اشرفی آج تمہیں 1 پلیٹ مچھلی کھانی ہے. تو یہ حضرت کی جانب سے حکم ہوا سمیر اشرفی پانڈو میواس والے کے لیے. یہ حکم ہوا. پیچھے کہاں چھپا ہے رے یار. تو یہ شاہد ملت نے کیا کہا؟ سمیر اشرفی آج تجھے 2 پلیٹ مچھلی کھانی ہے. تو چلیے کہ 3 پلیٹ مچھلی کھانی ہے. ہم یو پی والے بخوبی سمجھیں گے. چلیے کہ 3 نہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، سمیر اشرفی آج تمہیں 3 پلیٹ مچھلی کھانی ہے. بھائی صاحب آپ دعا کریں، ابھی اور مزہ آنا ہے. بورسب کی زمین ہو اور مزہ نہ آئے. انشاءاللہ یہ تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اور آپ کی دعائیں اس گنہگار کے ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ فیضان شیخ الاسلام ضرور برسے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہد ملت نے اگر اسے بولا کہ تمہیں 3 پلیٹ مچھلی کھانی ہے تو حضرت کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے نا. اسے کہتے ہیں حکم. میں نے 3 چیزیں آپ سے عرض کی ہیں. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے مشورہ، اور ایک ہوتی ہے خبر. تو حضرت نے برادر اکبر نے یہ حکم دیا. اب اس کی تعمیل ایک عقیدت مند مرید ہونے کی حیثیت سے سمیر اشرفی پر ضروری ہے. اب جب وہ تعمیل ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے نتیجے میں پیٹ بگڑے گا. پیٹ کو بگڑنا ہے کیونکہ گوڈاؤن کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ مال آ گیا ہے اندر. تو اب اگر برادر اکبر شاہد ملت سمیر کو یہ کہیں کہ سمیر اشرفی میری معلومات کے اعتبار سے آنند میں ایک ڈاکٹر ہے، تم ان کے پاس جاؤ کیونکہ تم نے تیلیا کی 3 ڈائن کے اعتبار سے 3 پلیٹ مچھلی کھائی ہے، لہذا تم اس ڈاکٹر کو جا کر دکھاؤ، تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی. تو اب یہ حضرت کی طرف سے مشورہ ہوا. ٹھیک ہے، حضرت نے ایک حکم دیا تھا جس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ جو ہے ڈسمسا گیا، ڈس بیلنس ہو گیا. تو اب حضرت نے آگے مشورہ دیا کہ آنند میں میری معلومات کے اعتبار سے ایک چھپا ہوا ہے، میری معلومات کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہے، تم اس کے پاس جاؤ. انشاءاللہ وہ ایک آل نبی اولاد علی مخدوم سملہ کی زبان سے نکلا ہوا ہے. وہ ڈاکٹر تو ظاہری شفا دینے والا ہے، حقیقی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جائے گا اور اسے شفا ملنی ہی ملنی ہے نا. تو یہ ہوا خبر، یہ ہوئی خبر، ایک ہوا حکم اور ایک ہوا مشورہ. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس محفل میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا نعرہ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے، ایک بہت بڑا نعرہ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ نعرہ لگاتے ہیں تو ان کی آواز ایک ایسی سریلی آواز نکلتی ہے
کہ ہمارے یوپی میں اگر وہ نعرہ لگائیں تو اسے سن کر یہی کہا جائے گا کہ یہ پھٹی ہوئی پپہری کی آواز ہے. ابھی ہو سکتا ہے ان کا نعرہ لگے. لیجیے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک اتنا بڑا نعرہ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوا ہے ہمارے درمیان کہ اگر وہ جب بھی وہ نعرہ لگاتے ہیں تو ان کی آواز میں وہ تاثیر ہے کہ ہمارے یوپی میں اس کو یہی کہا جائے گا کہ جیسے پھٹی ہوئی پپہری بج رہی ہے، جو کہ ابھی آپ نے سماعت بھی کیا ہے نا. تو یہ ہے خبر کہ خبر دینے والے نے خبر دی کہ ایک اتنا عظیم نعرہ اسپیشلسٹ آیا ہوا ہے اس وقت بورسٹ کی سرزمین پر. تو 3 چیزیں ہوئی عزیزان اسلام: خبر، حکم اور مشورہ. ہے نا؟ بات آپ کو مکمل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت بہتر. تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خبر دی ہوئی ہے. اس میں حکم نہیں ہے، اس میں مشورہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خبر عطا کی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں رب وحدہ لا شریک نے خبر دی ہے، اور خبر بھی ایک نہیں 2 خبریں ہیں. پہلی خبر زندگی کے تعلق سے ہے. پہلی خبر حیات کے بارے میں ہے. پہلی خبر جیون کے بارے میں ہے. پہلی خبر لائف کے اکارڈنگ ہے، روح کے تعلق سے ہے پہلی خبر. اور دوسری خبر مقصد سے متعلق ہے کہ اگر زندگی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اگر جیون ہے تو اس کا کارن کیا ہے، اگر حیات ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اگر لائف ہے تو اس کا ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ 2 خبریں ہیں اس آیت کریمہ میں، اور آج کی ہماری گفتگو کا ماحصل انہی 2 خبروں کے ارد گرد چکر لگائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم پہلی خبر کو دیکھیں، غور کریں پہلی خبر پر جو کہ زندگی کے تعلق سے ہے. تو جو خبر زندگی کے تعلق سے ہے یہاں بھی 2 باتیں نکل کر آتی ہیں. زندگی کے تعلق سے جو خبر ہے اس میں سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات کہ کوئی تو ہے جس نے پیدا کیا. بے شک ہے نا؟ کوئی تو ہے جناب جس نے پیدا کیا، جو میں بول کر خطاب کر رہا ہے کہ وہ میں ہوں جس نے انسانوں کو حیات عطا کی. وہ میں ہوں جس نے زمین اور ہواؤں میں رہنے والے ان جناتوں کو جیون دیا. وہ میں ہوں جس نے آسمان کی اونچائیوں کو اب چھونے والے ان پرندوں میں روح پھونکی. وہ میں ہی ہوں جس نے زمین کی گہرائیوں میں رہنے والے ان کیڑے مکوڑوں کو لائف دی. ارے وہ میں ہی ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے جس نے زمین پر چلنے والے ان 4 پیر کے جانوروں کو زندگی عطا کی. ہے نا؟ پہلی خبر زندگی کے تعلق سے ہے کہ کوئی تو ہے جس نے پیدا کیا، جو میں بول کر خطاب کر رہا ہے. یہ ہوئی پہلی بات. اور دوسری بات، جس نے پیدا کیا وہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. تبھی تو وہ اتنے وثوق سے، اتنے پاور سے، اتنی پابندی سے، اتنی مستعدی سے حکم دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے.
کہ میں ہوں جس نے جناتوں کو پیدا کیا، میں ہوں جس نے انسانوں کو حیات عطا کی، میں ہوں جس نے زمین پر چلنے والے 4 پیر کے جانوروں کو جیون دیا، ارے وہ میں ہی ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں ہے جس نے آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے ان پرندوں میں جیون ڈالا ہے نا؟ تو یہ 2 باتیں نکل کر سامنے آئی تو پتہ کیا چلا کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اور انسان نے اپنی نسلوں کو پیدا کیا، آگے بڑھایا۔ میں ایک سوال کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک تمہید باندھ رہا ہوں ایک سوال کی عزیزان اسلام۔ میری گزارش ہے کہ بہت مستعدی سے حضور قلب کے ساتھ اس سوال کو آپ سماعت کریں کہ خدا نے انسان جانوروں کو پیدا کیا اور جانوروں نے اپنے بچوں کو پیدا کر کے اپنی نسلیں آگے بڑھائی۔ خدا نے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو پیدا کیا اور پرندوں نے اپنے بچے دے کر اپنی نسلوں کو آگے بڑھایا۔ خدا نے زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو حیات بخشی اور کیڑے مکوڑوں نے اپنے بچے، اپنے انڈے بچے پیدا کر کے اپنا پریوار آگے بڑھایا۔ بات صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عقل سے قریب ہے نا میری گفتگو؟ تو عزیزان اسلام، اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا اور انسان نے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنا پریوار پیدا کیا، تو پیدا خدا بھی کر رہا ہے اور پیدا انسان بھی کر رہا ہے، پیدا خدا بھی کر رہا ہے اور پیدا جانور بھی کر رہا ہے، پیدا خدا بھی کر رہا ہے اور پیدا آسمان کی بلندیوں سے گفتگو کرنے والے یہ پرندے بھی کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، سوال ابھر کر کیا آیا کہ خدا نے بھی پیدا کیا اور انسان نے بھی پیدا کیا، تب تو پیدا کرنے کے اعتبار سے خدا اور انسان برابر ہوئے۔ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ پیدا، دیکھیے آپ لفظ پیدا پر غور کریں، پیدا خدا نے بھی کیا اور پیدا جانوروں نے بھی کیا، تب تو بہت غور سے سماعت کریں گے سوال، ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس ذمہ دار منبر رسول سے۔ بہت غور سے، پیدا خدا نے بھی کیا اور پیدا جانور نے بھی کیا، تب تو خدا اور جانور کے درمیان برابری ہوئی۔ پیدا خدا نے بھی کیا اور پیدا آسمان میں اڑنے والے پرندوں نے بھی کیا، تب تو خدا اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں میں یکسانیت ہوئی۔ پیدا خدا نے بھی کیا اور پیدا زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں نے بھی کیا، حیوان مختلف نے بھی کیا، دابۃ الارض نے بھی کیا، تب تو خدا اور ان سب کے درمیان مشابہت برابری ہوئی۔ تو جب ہم بندوں کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے تو رسول کی رسالت یہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اے انسان، تو کتنا احمق ہے، ارے تو یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ تیرے پیدا کرنے اور خدا کے پیدا کرنے میں برابری ہو سکتی ہے؟ ارے احمق، ارے کم عقل، تیرا پیدا کرنا اور ہے، خدا کا پیدا کرنا اور ہے۔ انسان بولا وہ کیسے؟ رسول کی رسالت نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ارے احمق انسان، اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول اور غور کر، جب تو پیدا کرتا ہے تو تیرے پیدا کرنے میں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے وحدہ لا شریک کی قدرت تو دیکھ، جب وہ پیدا کرنے پر آتا ہے تو اس نے نبی آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، انتخاب حضور شیخ الاسلام، فرزند حضور شیخ الاسلام، جشن سید، جشن سید۔ اے انسان، تو یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ تیرے پیدا کرنے اور خدا کے پیدا کرنے میں برابری ہو سکتی ہے؟ ارے احمد، تیرا پیدا کرنا اور ہے، خدا کا پیدا کرنا اور ہے۔ انسان نے پھر سوال کیا، وہ کیسے؟ رسول کی رسالت نے پھر آگے بڑھ کر جواب دیا، اے احمد، جب تو پیدا کرتا ہے تو تیرے پیدا کرنے میں ماں باپ میں سے کوئی ایک نہ ہو تو بچہ نہیں پیدا کر سکتا، لیکن میرے رب کعبہ کی قدرت تو دیکھ، جب وہ پیدا کرنے پر آتا ہے تو میرے رب کعبہ نے نبی عیسیٰ کو مریم کے پیٹ سے بنا باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ، کیا کہنا، بہت اے انسان تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تیرے پیدا کرنے اور خدا کے پیدا کرنے میں مماثلت ہو سکتی ہے، برابری ہو سکتی ہے، یکسانیت ہو سکتی ہے، یکجائی ہو سکتی ہے؟ ارے احمد، تیرا پیدا کرنا اور ہے، خدا کا پیدا کرنا اور ہے۔ انسان نے کہا وہ کیسے؟ رسول کی رسالت دوبارہ آگے آئی اور رسول کی رسالت نے جواب دیا، ارے احمد، جب تو پیدا کرتا ہے تو تیرے پیدا کرنے کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، تیرے پیدا کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے۔ تو 8 سے 9 مہینے میں بچہ پیدا کرتا ہے، لیکن میرے خدا کی قدرت کو دیکھ، میرا خدا جب کسی چیز کو وجود دینے پر آتا ہے تو بولتا ہے اے چیز تو ہو جا، وہ چیز پل بھر میں ہو کر تیار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو حکم دیتا ہے کہ اے چیز تو ہو جا، وہ چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ انسان کا پیدا کرنا اور ہے، خدا کا پیدا کرنا اور ہے۔ کیا ذرے کو آفتاب سے نسبت ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیا پانی کی ایک بوند کو پورے سمندر کے پانی سے برابری ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیا آگ کی ایک لپٹ پورے آگ کے وجود کے برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیا ریگستان کی ایک مٹھی ریت پورے ریگستان کے ریت کے برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کیا جنگل کا ایک پیڑ پورے جنگل کے پیڑ کے مقابل میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ ذرے کو آفتاب سے مقابلہ اور برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا اے انسان، تو بندہ ہے، بندہ بن کر رہے، بندہ نواز بننے کی کوشش مت کر۔ تو انسان ہے، انسان بن کر رہے، رحمان بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انسانوں کی شکل میں رحمان بننے کا خمار تو نمرود کو بھی چڑھا تھا، اس کا کیا حشر ہوا ہم جانتے ہیں۔ تو انسان ہے، انسان بن کر رہنا، رحمان بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انسانوں کی شکل میں خدائی کا دعویٰ تو فرعون نے بھی کیا تھا، اس کا کیا انجام ہوا ہم بخوبی جانتے ہیں۔ انسانوں کی شکل میں دنیاوی خوبصورتی کو جنت کا نام تو شداد بھی دینے چلا تھا، اس کا اور اس کی جنت کا کیا حشر ہوا ہم بخوبی جانتے ہیں۔ بے شک، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ ذرے کو آفتاب سے کوئی مناسبت نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی برابری نہیں۔ لہذا اے انسان، تو انسان ہے، انسان بن کر رہ، رحمان بننے کی کوشش مت کرنا۔ تو بندہ ہے، بندہ بن کر رہ، بندہ نواز بننے کو مت سوچنا، ورنہ تیرا بھی حشر اسی عبرتناک واقع جو حشر نمرود اور فرعون اور شداد کا ہوا، وہی حشر تیرا بھی ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، پیدا کرنا، وجود دینا، جو اتنی دیر سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پیدا کرنا، وجود دینا، یہ بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حقیقی وجود دینا اور دوسرا ظاہری وجود عطا کرنا، دینا ہے نا۔ مثال کے طور پر حقیقی وجود یہ خاص ہے صرف اور صرف خدا کی ذات کے ساتھ۔ حقیقت میں صرف خدا ہی کی یہ شان ہے، یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو وجود دے سکتا ہے، بخش سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے نا۔ اور ظاہری طور پر خدا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی انسان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو خدا نے اس پیدا ہونے والے بچے کے ماں باپ کو ظاہری ذریعہ بنایا اس بچے کو وجود دینے کا۔ بات صحیح ہے نا۔ اگر
کسی جانور کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو حقیقت میں وجود تو خدا ہی نے عطا کیا، لیکن خدا نے اس جانور کے ماں باپ کو وسیلہ بنایا، ظاہری وسیلہ بنایا اس بچے کو وجود دینے کا، ہے نا؟ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ حقیقی وجود یہ صرف اور صرف شان ہے خدا کی، خدا ہی حقیقی وجود دے سکتا ہے، اور ظاہری وجود یہ خدا دلواتا ہے۔ جانور کے گھر تو جانور سے، جنات کے گھر بچہ ہوا تو جنات سے دلوائے گا، چوپایوں کے گھر ہوا تو ان سے دلوائے گا، انسان کے گھر ہوا تو انسان سے دلوائے گا۔ ٹھیک، اب یہ تو مختصر سے وقت میں، چونکہ آگے ابھی ہمیں اور آپ کو ایک خطاب اور سماعت کرنا ہے، ہم نے مختصر سے وقت میں ابھی تک آیت کریمہ کا ایک پہلو سمجھا ہے۔ اپنی گفتگو کو میں ذرا سمیٹ رہا ہوں، ورنہ آیت کریمہ کے اسی حصے پر مزید ابھی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دامن وقت تنگ ہے، اور آگے ایک خطاب اور اشرف الشعراء کی سریلی آواز دوبارہ ہمارے کانوں تک پہنچے، اس کے لیے مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹ کر بڑی تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ کا ایک پہلو ہوا کہ جو دو خبر تھی اس میں سے ایک خبر کہ زندگی کے تعلق سے، اب آیت کریمہ کا دوسرا پہلو مقصد کے تعلق سے، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اگر زندگی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اگر جیون ہے تو اس کا کارن کیا ہے، اگر لائف ہے تو اس کا ریزن کیا ہے، اگر حیات ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ تو میں اسی مقصد کے چکر میں، اس سوال میں الجھا رہا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کی وجہ کیا ہے، میری زندگی کا کارن کیا ہے، میری لائف کا ریزن کیا ہے۔ اور اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اپنے گھر سے نکلا، اور نکلتے نکلتے سوچتے سوچتے بہت دور چلا گیا، اور بہت دور گزرنے پر میں نے دیکھا، میں سوچ رہا ہوں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک تمہید باندھ رہا ہوں، بہت غور سے سماعت کریں گے۔ زندگی کا مقصد، واٹ از دا ریزن آف لائف، آور لائف۔ میں اپنے گھر سے بہت دور نکل گیا، اور میں نے دور جا کر دیکھا کہ ایک جانور چارہ کھا رہا ہے۔ تو اس چارہ کھاتے ہوئے جانور سے میں نے پوچھا کہ اے جانور، میں بہت پریشان ہوں، اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہتا ہوں، تو مجھے میری زندگی کا مقصد بتا دے۔ اس جانور نے کہا تو دیکھتا نہیں ہے میں اپنا کھانا کھا رہا ہوں، میں اپنے مقصد میں لگا ہوا ہوں، تو مجھے میرے مقصد سے ہٹا کر اپنا مقصد پوچھنے پر بیٹھا ہے۔ تجھے تیرا مقصد جاننا ہے، جا کر قرآن سے پوچھ۔ میں اور آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پیڑ کی ڈال پر ایک چڑیا اپنے چھوٹے سے بچے کو دانا کھلا رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے چڑیا، تو مجھے بتا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس نے تعجب بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا، میری جانب نگاہ کیا، تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا، اور کہا کہ ارے تو اتنا کم عقلی انسان ہے، تو دیکھتا نہیں میں اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو دانا کھلا رہی ہوں، میرا بچہ بھوکا ہے، تو مجھے میرے مقصد سے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ اگر میں تیرے مقصد میں الجھ گئی تو میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا، اور بھوک کی شدت میرے بچے کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ تو مجھے میرے مقصد سے ہٹا کر اپنے مقصد کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ارے احمد، تیرے کہنے سے میں تیرے مقصد میں، تیرے چکر میں نہ آؤں گی، میں تو اپنے مقصد میں لگی رہوں گی۔ تجھے اپنا مقصد جاننا ہے، جا کر قرآن سے پوچھ۔ میں اور آگے بڑھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آسمان کی بلندیوں سے بات کرتا ہوا پہاڑ میرے سامنے موجود ہے۔ میں نے دیکھا اس پہاڑ کے پیچھے سورج ڈوب رہا ہے۔ اس ڈوبتے ہوئے سورج سے میں نے پوچھا، اے سورج، اب تو تیری ذمہ داری ختم ہو گئی، پورے دن تجھے روشنی دینا تھا، تو دے چکا، اب تو تو ڈوب رہا ہے، جاتے جاتے ذرا یہ تو بتاتا جا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سورج نے کہا، ارے کیا جواب مجھے سورج نے دیا کہ اے احمد، تو کتنا کم عقل انسان ہے، تو کتنا بے غیرت ہے، تجھے اتنا بھی شعور نہیں، تجھے اتنی بھی عقل نہیں۔ ارے احمد، میں تیرے لیے ڈوب رہا ہوں، کسی اور کے لیے تو میں نکلنے والا ہوں۔ ارے احمد، تو کیا سمجھتا ہے میں اپنے مقصد میں لگا ہوا ہوں،
मैं तेरी वजह से अपने मकसद से नहीं भटकूंगा। तुझे तेरा मकसद जानना है, जा जाकर कुरान से पूछ। मैं और आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ चांद निकल रहा है। उस निकलते हुए चांद से मैंने पूछा, ऐ चांद तू तो अभी अभी निकला है, तुझे तो अपनी चांदनी बिखेरने में अभी वक्त है, जरा तू तो मुझे मेरी जिंदगी का मकसद बताता जा। उसने कहा कि ऐ इंसान, मैं तुझे तेरा मकसद बताने के चक्कर में अपने खुदा के जरिए दी गई जिम्मेदारी से नहीं भटकूंगा। तुझे तेरा मकसद जानना है, जा जाकर कुरान से पूछ। मैं और आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ थोड़ी देर जब चलता रहा तो देखा मेरे पहलू में, मेरे बगल में वही पहाड़ है जो आसमान की ऊंचाइयों से गुफ्तगू कर रहा था। मैंने उससे पूछा, ऐ पहाड़, तू तो आसमान की ऊंचाइयों से गुफ्तगू कर रहा है, तू तो अजीमुल जुस्सा है, तू तो इतना बड़ा है, तुझे मालूम होगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तू तो बताता जा कि मुझे मेरे खुदा ने देखने के लिए ये दो आंखें क्यों दी है, मुझे मेरे रब ने सांस लेने के लिए ये नाक में दो सुराख क्यों अता किए हैं। अगर ये दो कान मेरे जिस्म में है तो उसकी वजह क्या है। कोई तो वजह होगी जो मेरे रब ने ये दो पैर मेरे जिस्म में रखे बिना किसी वजह के। इन दो हाथ को मेरे रब ने मेरे जिस्म में नहीं रखा। अरे मेरे रब ने बाईं जानिब धड़कने वाला ये दिल मेरे जिस्म में क्यों रखा है। ऐ पहाड़, मैं इन सवालात का जवाब ढूंढ रहा हूँ, तू तो बताता जा। उसने ताज्जुब भरी निगाहों से देखा और कहा, तू कितना कमअक्ल इंसान है, इतना वक्त तूने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं हासिल किया और इतना वक्त ऐसे ही गुजार दिया। तुझे जवाब जानना है ना। तुझे लगता है मैं आसमान की बुलंदियों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं तब भी अपने मकसद में लगा हुआ हूँ। तुझे तेरा मकसद जानना है, जा जाकर कुरान से पूछ। मैं और आगे बढ़ता हूँ, क्या देखता हूँ अचानक बारिश होने लगी। बारिश की टपकने वाली बूंदों से मैंने पूछा, ऐ बूंदों, तुम तो बताती जाओ मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उन बूंदों ने कहा, हम इसमें अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, तुझे तेरा मकसद कुरान में मिलेगा, जा जाकर कुरान से पूछ। मैं और आगे बढ़ा, क्या देखता हूँ कि बारिश रुकी और बारिश रुकने के बाद हवा चलने लगी। उन चलने वाली हवाओं से मैंने पूछा, ऐ हवाओं, तुम तो बताओ जिंदगी का मकसद क्या है। तुम तो बड़ी तेज रफ्तार से बह रही हो, बहते बहते जरा बताती तो जाओ मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, मैं हैरान और शक्कर हूँ, मैं हवा बांटता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ शऊर नहीं है इस वक्त कि मेरे खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया है। अरे तुम तो बताती जाओ। उन्होंने कहा, तुझे क्या लगता है हम तुझे इसका जवाब देने के चक्कर में अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे। नहीं, हम तुझे इसका जवाब देने वाले नहीं, इसका जवाब तो तुझे कुरान में ही मिलेगा, जा जाकर कुरान से पूछ। मैं और आगे बढ़ता हूँ, क्या देखता हूँ कि एक दरिया आता है, दरिया के किनारे एक मछली है जो बार बार अपना मुंह खोल रही है। मैंने उससे पूछा, ऐ मछली, तू बार बार अपना मुंह खोल रही है, जरा एक बार अपना मुंह खोलकर ये तो बता, सांस लेने के लिए तू बार बार अपना मुंह खोल रही है, जरा एक बार अपना मुंह खोलकर ये तो बता दे कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उस मछली ने कहा, मैं अपने मकसद से नहीं भटकूंगी, तुझे तेरा मकसद कुरान में मिलेगा, जा जाकर उससे पूछ। मैं और आगे बढ़ता हूँ, क्या देखता हूँ कि एक ताजा ताजा कली चिपकी हुई है, एक ताजा ताजा फूल खिला हुआ है। मैंने उससे पूछा, ऐ फूल, तू अभी अभी खिला है, जरा तू तो मुझे मेरी जिंदगी का मकसद बताता जा। उस फूल ने कहा कि ऐ अहमद, तुझे क्या लगता है तेरे एतबार से मैं अभी अभी खिला हुआ हूँ। अरे मुझे अपने अतराफो अकनाफ को मुअत्तर करना है, मुझे अपने अतराफो अकनाफ को सुगंधित करना है, उसमें खुशबू फैलानी है। मुझे जो जिम्मेदारी मेरे पैदा करने वाले ने दी है, मैं अपने मकसद पे रहूंगा, मैं तेरे जवाब देने के चक्कर में नहीं आऊंगा, तुझे तेरा जवाब कुरान से मिलेगा। मैं परेशान हो गया, परेशान होकर मैं भागा उल्टे पैर अपने घर गया, दस्तक दी दरवाजे को, दरवाजा खुला, मैंने अपना कुरान उठाया, अभी खोला न था कि बंद कुरान के सामने अभी तक की रूदार मैंने रख दी। क्या है कुरान? मैंने उस जानवर से पूछा, जिंदगी का मकसद तेरी तरफ भेजा, उस डाल पर बैठे परिंदे से पूछा, तेरी तरफ भेजा, उगते सूरज से पूछा, तेरी तरफ भेजा, उगते चांद से पूछा, तेरी तरफ भेजा, आसमान से छूते हुए उस पहाड़ से पूछा, तेरी तरफ भेजा, मैंने समंदर में निकली हुई मछली से पूछा, तेरी तरफ भेजा, मैंने चलती हवाओं से पूछा, तेरी तरफ इशारा किया, मैंने होती बारिश की बूंदों से पूछा, तेरी तरफ भेजा, मैंने चिटकी हुई कली से पूछा, उसने तेरी तरफ भेजा। ऐ कुरान, मैं परेशान हूँ, मैं हैरान और शक्कर हूँ कि मेरे मौला ने मुझे ये हयात दी है तो क्यों दी है, मेरे अंदर रूह रखी है तो क्यों रखी है, मेरे अंदर जीवन डाला है तो क्यों डाला है, उसकी क्या वजह है। ऐ कुरान, तू ही
میری رہنمائی فرما, میری بے چینی کا چین اب تیرے ہی پنوں میں مجھے ملے گا. قرآن نے کہا اے احمد, اے کم عقل, ارے ان تمام چیزوں سے پوچھ کر اپنا وقت کیوں برباد کیا؟ میرا سینہ کھول کر دیکھ لیا ہوتا, میرے سینے میں یہ صاف لفظوں میں تجھے لکھا ہوا مل جاتا کہ ان تمام چیزوں کو تیرے خدا نے تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان حضور شیخ الاسلام, انتخاب حضور شیخ الاسلام, جشن سید, جشن سید, سادات کی چھوچھا, سادات کی چھوچھا. تو عزیزان ملت اسلامیہ, زندگی کا مقصد دیکھیے, ہم نے مختلف مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. زندگی کا مقصد, اور اسی مقصد کو جب ابو بکر نے سمجھا تو افضل البشر ہو گئے. اسی مقصد کو جب عمر نے سمجھا تو صداقت کی تلوار ہو گئے. اسی مقصد کو جب عثمان غنی نے سمجھا تو ذوالنورین ہو گئے. اسی مقصد کو جب کعبہ کی در و دیوار کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اپنی آنکھوں کو کھولنے والے علی نے سمجھا تو حیدر کرار ہو گئے. اور اسی مقصد کو کربلا کی تپتی ریت میں اپنے آوان و انصار کے ساتھ, اپنے حامی و مددگار کے ساتھ, نبی کے نور نظر, علی کے لخت جگر, فاطمہ کے لال, امام حسین نے جب سمجھا تو شہید اعظم ہو گئے. اور اسی مقصد کو بغداد کی سرزمین پر عبد القادر نے جب سمجھا تو غوث اعظم ہو گئے. اسی مقصد کو سنجر کی زمین پر جب معین الدین نے سمجھا تو غریب نواز ہندل ولی ہو گئے. اسی مقصد کو سمنان کے بیتاج بادشاہ اشرف جہانگیر نے جب سمجھا تو اس سلطنت کو چھوڑ کر مخدوم اشرف ہو گئے. اور اسی مقصد کو کچھوچا کی سرزمین پر 14 سال کی ننھی سی عمر کے ایک بچے سید محمد نے جب سمجھا تو 14 سال کی عمر میں محدث اعظم ہند ہو گئے. ایک نعرہ اور لگا دیجئے, پھٹی ہوئی پپہری زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. آپ لوگ موڈ میں ہیں نا, سننا چاہ رہے ہیں؟ سچ بتائیے. جو لوگ ہاتھ اٹھائیے ایک بار, جو لوگ نہیں سننا چاہتے. میں شاہد ملت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا, میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان سے نہیں کہوں گا تو اور کس سے کہوں گا؟ حضرت دیکھیے کوئی نہیں سننا چاہ رہا ہے, میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں حضرت سب نے ہاتھ اٹھایا ہے. ارے کوئی نہ سننا چاہتا ہے. تو ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ عقیدت بآواز بلند پیش. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آلہ والکرم وآلہ واصحابہ کرام وبہ
وبارک وسلم. تو زندگی اور اس کا مقصد، اور ہم نے مثالوں کے ذریعے سمجھا کہ جن جن لوگوں نے سمجھا وہ کیا سے کیا ہو گئے، پہلے کیا تھے، اور سمجھنے کے بعد اس مقصد کو سمجھ کر جب اپنی زندگی میں اتارا تو کیا سے کیا ہو گئے، ہے نا عزیزان اسلام. تو اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب میں اس کا ترجمہ آپ کے درمیان رکھوں گا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے جناتوں، اور اس کا سلیس اور آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا. صرف عبادت، صرف عبادت، صرف عبادت، ہے نا. پتہ کیا چلا؟ اٹھتے عبادت، بیٹھتے عبادت، سوتے عبادت، جاگتے عبادت، کھاتے عبادت، پیتے عبادت، ہنستے عبادت، روتے عبادت، گفتگو کرتے عبادت، خاموش رہتے عبادت. بھائی آیت کریمہ سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے، ہے نا، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں فرمایا نا اللہ نے. آیت کریمہ سے بظاہر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو عزیزان اسلام، اب یہاں 3 سوال اٹھیں گے. 3 سوال. پہلا، اللہ رب العزت نے اس کی بے شمار مخلوقات ہیں، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ہے نا. ان میں سے چند کا میں ذکر آپ کے درمیان کرتا ہوں. جیسے آسمان میں اڑنے والے جانور، اللہ کی مخلوق. زمین کی گہرائیوں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اللہ کی مخلوق. زمین کے اوپر چلنے والے یہ چوپائے، دابۃ الارض، حیوان مفترس، اللہ کی مخلوق. ٹھیک ہے. زمین اور ہواؤں میں رہنے والے یہ اجنہ، ہمارے بھائی، اللہ کی مخلوق. اور ہم بنو نوع انسان، ابن آدم، اللہ کی مخلوق. صحیح ہے نا. یہ مختصر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چند مخلوقات کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں اللہ کی اس دنیا میں، ہے نا. تو اب یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں جن میں سے چند کا میں نے ذکر کیا. تو اتنی ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں صرف جنات اور انسان کا ہی ذکر کیوں کیا؟ دیکھیے علمی بات ہے، گفتگو آپ، میری گزارش ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں بہت اپنے کم علم کی روشنی میں، اپنے حقیر اور ادنا معلومات کی روشنی میں اپنی ناقص کوشش سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. میری گزارش ہے کہ قلوب و اذہان کو، دل و دماغ حاضر رکھ کر، کہ اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے نا. چند کا میں نے ذکر کیا. تو ان بہت ساری مخلوقات میں سے اللہ نے جنات اور انسان کا ہی ذکر کیوں کیا؟ اللہ تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ جنات اور انسان کے اس آیت کریمہ میں ذکر کی جگہ جانور اور پرندوں کا بھی ذکر کر سکتا تھا. اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے. بے شک ہر شے ممکنہ پر قادر ہے وہ، ہے نا عزیزان اسلام، میرے بھائیوں. تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے جانوروں اور پرندوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے یہ پھاڑ کھانے والے درندوں اور زمین کے اندر رینگنے والے ان کیڑے مکوڑوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے. خدا اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ کہہ سکتا تھا، اس آیت کریمہ میں ذکر کر سکتا تھا، ہے نا. لیکن خدا نے نہیں کیا. خدا کیا فرما رہا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے شعور. کیا ہے؟ شعور، بیداری، احساس، حس. تب شعور کی وجہ سے اللہ نے اس آیت کریمہ میں جنات اور انسان کا ذکر کیا ہے. ارے جناب، شعور تو ایک جانور بھی رکھتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. شعور کی وجہ سے ذکر ہوا ہے نا اس آیت کریمہ میں کہ انسان اور جنات شعور رکھتے ہیں، ان کے اندر عقل ہے، عقل، شعور ہے، سمجھ ہے.
تو سمجھ تو ایک 4 پیر کا جانور بھی رکھتا ہے. میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک کنویں کے کنارے آپ بکری کے بچے کو رکھیے اور بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو دھکا دیجیے, بہت پوری طاقت سے نہیں, بہت غور سے کریں علمی. دیکھیے میں ایک سوال کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. اس کو ہلکے ہاتھ سے دھکیلیے, وہ بچہ اپنے آپ کو روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ یہی تو شعور ہے, یہی تو جانکاری ہے. تو جناب اللہ نے تو شعور کی وجہ سے جنات اور انسان کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا ہے, اور شعور تو اس بکری کے بچے میں بھی ہے, تب اس کا ذکر تو ہونا چاہیے تھا. اللہ نے شعور کی وجہ سے جنات اور انسان کا ذکر کیا ہے نا. شعور تو آسمان میں اڑنے والے پرندے میں بھی ہے. میں مثال دیتا ہوں, مثال سے سمجھیے. ایک پرندہ جس نے ابھی انڈا دیا ہے, اور اس کی موجودگی میں اس کی نگاہوں کے سامنے آپ اس کا انڈا اٹھانے کی کوشش کریے. آپ دیکھیے وہ آپ کو چوچ مارے گا, آپ کو پنجہ مارے گا, آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا. بات صحیح کر رہا ہوں کہ غلط؟ ورنہ میری اصلاح کر دیجیے. میں آپ کا بھائی ہوں, آپ کو میری اصلاح کرنے کا حق ہے عزیزان اسلام, ہے نا؟ آپ بتا سکتے ہیں, آپ کو پورا حق ہے. وہ بچہ وہ جو اس کی ماں ہے, پرندے کے جو بچہ ہے اس کی ماں, وہ روکے گی کہ میرا انڈا مت لے, اس کے اندر سے میرا پریوار بڑھے گا, ہے نا؟ یہی تو شعور ہے, یہی تو علم ہے, یہی تو جانکاری ہے. اور اللہ نے تو شعور کی وجہ سے رکھا ہے نا. تو شعور تو ایک زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑے میں بھی ہوتا ہے. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں, بنا مثال کے ہم بات نہیں کریں گے. آپ ایک اپنے گھر میں آپ کے گھر کی ہم مثال دیں, اپنے گھر کے آنگن میں ایک بالٹی میں پانی بھریے, اور اس پانی میں ایک چیٹی کو رکھ دیجئے. بالٹی میں پانی بھریے اور اس میں ایک چیٹی رکھ دیجئے, اور اس کے بغل میں ایک پتا رکھ دیجئے. پیڑ سے توڑ کر یا آپ کے گھر میں ہو پتا رکھ دیجئے. آپ دیکھیے وہ چیٹی جو ہے پوری کوشش کرے گی کہ کتنی جلدی اس پتے پر چڑھ جائے. بات صحیح ہے کہ غلط؟ پہلے یہ بتائیے. آپ کے عقل, آپ کی دماغ, آپ کی خیرت سے قریب ہے گفتگو یا نہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کہ اللہ کیا فرما رہا ہے, کہ مطلب نچوڑ کیا نکل رہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے شعور کی وجہ سے, عقل کی وجہ سے, جانکاری کی وجہ سے جنات اور انسان کو رکھا ہے. اور اللہ کی جنات اور انسان سے ہٹ کر جو دوسری مخلوق ہے ان کے اندر شعور نہیں ہے. تو شعور تو ان سب میں ہے. ہم نے مثال کے ذریعے سمجھا کہ چیٹی میں بھی شعور ہے, بکری کے بچے میں بھی شعور ہے, اور جانور پرندے میں بھی شعور ہے نا؟ تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تب تو خدا کو جنات اور انسان کی جگہ دوسرا بھی مخلوق کا ذکر کرنا چاہیے تھا. تو جب یہ سوال اٹھتا ہے تو رسول کی رسالت دوبارہ آگے بڑھ کر جواب دینے کے لیے آتی ہے کہ اے احمق انسان, یقیناً میرے وحدہ لا شریک نے شعور کی وجہ سے ان جنات اور انسان کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا ہے. انسان پوچھتا ہے شعور تو جانور میں بھی ہے. رسول کی رسالت بولتی ہے ارے احمق, جانوروں کا شعور اور ہے اور انسانوں کا شعور اور ہے. تو پھر رسول کی رسالت, انسان کہتا ہے وہ کون سا شعور ہے؟ رسول کی رسالت کہتی ہے وہ شعور ہے حلال اور حرام میں تمیز کا. سبحان اللہ. انسان کو حلال اور حرام میں فرق پیدا کرنا آتا ہے, اور جانوروں کو حلال اور حرام میں فرق نہیں آتا. پھر انسان کہتا ہے, پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی شعور تو پرندے میں بھی ہے. تو رسول کی رسالت پھر جواب دیتی ہے کہ اے احمد, انسان کا شعور اور ہے اور پرندے کا شعور اور ہے. انسان پوچھتا ہے وہ کون سا شعور ہے؟ رسول کی رسالت جواب دیتی ہے ارے احمد, وہ شعور حلال اور حرام میں تمیز کا شعور ہے. انسان کو حلال اور حرام آتا ہے, جائز اور ناجائز میں فرق پیدا کرنا انسان کو آتا ہے, جناتوں کو آتا ہے. ان کے مقابل یہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو نہیں آتا. ان کے مقابل یہ زمین میں رینگنے والے زمین میں چلنے والے جانوروں کو نہیں آتا. زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو نہیں آتا. تو پتہ کیا چلا کہ شعور کی وجہ سے, ہے نا؟ اور شعور بھی کیسا؟ شعور تو ان میں بھی ہے, لیکن کون سا شعور؟
حلال اور حرام کا شعور، جائز اور ناجائز کا شعور، صحیح اور غلط کا شعور یہ انسان میں ہوتا ہے، انسان اور جنات میں ہوتا ہے، ان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں یہ شعور نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انسان اور جنات کا ذکر فرمایا ہے دوسری مخلوقات کے مقابل۔ اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے شعور کی وجہ سے انسان اور جنات کا ذکر کیا، لیکن اس آیت کریمہ میں خدا نے ذکر انس سے پہلے ذکر جنس کیوں کیا، ذکر جن کیوں کیا؟ مطلب اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے، صرف اور صرف عبادت کے لیے، ہے نا، اللہ نے یہ فرمایا نا۔ تو اللہ تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، خدا اس پر قادر ہے، وہ کہہ سکتا تھا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کہا۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ نہیں کہا۔ خدا نے کیا کہا؟ میں نے جناتوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، ہے نا، یہی تو آیت کریمہ ہے نا۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو جب یہ سوال اٹھتا ہے تو دوبارہ رسول کی رسالت یہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ارے احمد تو کتنا کم عقل ہے، خدا نے اس میں ترتیب کا اعتبار کیا ہے، کیونکہ خدا نے وجود دینے میں انسان سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو تخلیق دی، اسی لیے اس آیت کریمہ میں بھی خدا نے ترتیب کا اعتبار کرتے ہوئے آیت کریمہ میں انسان کے ذکر سے پہلے جناتوں کا ذکر رکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہوئی شعور کی بات اور یہ ہوئی ترتیب کی بات۔ اب میں نے جس آیت مختصر، بہت مختصر سا وقت اب میں لوں گا، زیادہ نہیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں ہمیں؟ آپ بیدار ہیں؟ دوبارہ ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت تو نہیں؟ مکمل سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عزیزان اسلام، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا، مطلب دوسرا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ تب تو پھر اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے، اب کھانا نہیں کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کھانا کھانا یہ ایک کام ہے، یہ کوئی عبادت تھوڑی نہ ہے۔ کھانا کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو ایک ورک ہے، ایک فعل ہے، ایک شغل ہے، ایک کام ہے نا۔ تب تو پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں پانی نہیں پینا چاہیے۔ آپ پیاس لگے تو پانی مت پیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور پانی پینا یہ تو ایک کام ہے، یہ کوئی فعل نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ تو ایک فعل ہے، کام ہے۔ تب تو پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں اب ہمیں سونا نہیں چاہیے۔ ابھی یہ پروگرام جب ختم ہوگا تو اپنے اپنے گھر جانے پر آپ اب سوئیے گا مت۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ بندو میں نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں سونے یا کھانے یا پینے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اور سونا یہ عبادت تھوڑی نہ ہے، سونا یہ تو ایک کام ہے، ایک ورک ہے، ایک فعل ہے، ایک شغل ہے، سونا ہے نا عزیزان اسلام۔ تو اب پتہ کیا چلا، یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، سو مت، ہنسی مذاق مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب ایک کام ہے، اور خدا نے ہمیں کام کے لیے نہیں پیدا کیا، خدا نے ہمیں عبادت کے۔ میں ایک سوال کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، سوال، میں تمہید باندھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو اختتام کے نتیجے پر پہنچاؤں گا، ہے نا۔ تو اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اے مولا، اب تو ہی بتا، ایک طرف تو نے ہمیں پیدا کیا اور یہ بھوک تو نے دی، مولا بھوک خدا نے دی ہے نا، کہ ہم پیدا ہوئے اور اپنے آپ ہمارے جسم میں بھوک پیدا ہو گئی۔ کیا یہ بھوک کسی نے ڈالی ہے، اور اس ڈالنے والی ذات کا نام خدا ہے۔ خدا نے پیدا کی ہے ہمارے جسم میں، ہمارے اندر بھوک۔ اے مولا تو ہی بتا
اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو پیاس کی شدت ہمیں ہلاک کر سکتی ہے نا؟ اے مولا اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما. اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے ذہن کا نظام بگڑ جائے گا نہ سونے کی وجہ سے, ہے نا؟ اور یہ نیند تو نے دی ہے مولا, اگر تو نہ دیتا تو ہمیں نیند ہی نہ آتی. صحیح ہے نا؟ نیند خدا نے دی ہے. اب یہاں دیکھیے, اگر آپ مثال کے طور پر ہمارے عیدو بھائی ہیں, عیدو اشرفی صاحب, ان کے گھر پر ایک مہمان انہوں نے بلایا. ایک مہمان آیا. عیدو بھائی کہاں ہے؟ عیدو بھائی ماشاء اللہ جہاں بھی ہیں ہمارے دل میں ہے, ماشاء اللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. تو عیدو بھائی, عیدو اشرفی صاحب کے گھر پر ایک مہمان آیا اور عیدو بھائی نے اس کو ایک سے ایک مرغن غذائیں کھلائی, ایک سے ایک مشروبات پلائے اور ایک سے ایک اچھی جگہ اس کو گھمانے لے گئے کہ بھائی, اس نے کہا مجھے وہاں جانا ہے, وہاں لے گئے. واوڑی محلہ جانا ہے, واوڑی محلہ لے گئے. راجا محلہ جانا ہے, راجا لے گئے. رانی سے بھی ملاقات ہو گئی. بھوبا جانا ہے, بھوبا پہنچ گئے. سید ٹیکرا, ٹیکرے پہ چڑھ گئے. ہر جگہ لے گئے, جہاں جہاں جانا تھا ہر جگہ اس کو لے گئے. ٹھیک ہے, لیکن عیدو بھائی نے کہا کہ دنیا کی تمام نعمتیں تیرے لیے کھلی ہیں میری جانب سے, جو میں دے سکتا ہوں سب میں تجھے دوں گا, صرف ایک کام میں تجھے سونے نہیں دوں گا, سونے نہیں دوں گا میں تجھے. اب آپ بتائیے, اس کو ہمارے عیدو بھائی مرغن غذائیں, اچھی سے اچھی کھانے کی چیزیں بھی دے رہے ہیں, مشروبات ایک سے ایک انواع و اقسام کی مشروبات, ایک سے ایک سافٹ ڈرنکس دے رہے ہیں پینے کے لیے, اس کو اچھی اچھی جگہوں پر گھمانے لے جا رہے ہیں. لیکن ایک فطری چیز جو اس کو خدا کی طرف سے ملی ہے, اس میں وہ آڑے آ رہے ہیں, بیچ میں آ رہے ہیں, اس میں وہ مانے ہو رہے ہیں, رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں. کیا وہ عیدو بھائی سے خوش رہے گا؟ بتائیے. نہیں نا. وہ وقت ڈھونڈے گا کہ مجھے کب موقع ملے اور میں عیدو بھائی کا گھر چھوڑ کے بھگوں. حالانکہ اس کو عیدو بھائی نے ایک سے ایک کھانا, ایک سے ایک سافٹ ڈرنک, پانی کی پینے کی چیزیں, ایک سے ایک جگہ گھمایا, ایک سے ایک کپڑے دیے, ایک سے ایک سہولت دے دی. لیکن ایک فطری چیز جو خدا نے اس کے جسم میں ڈالی ہے, اس کو وہ پہنچنے سے روک رہے ہیں, تو وہ رہنا پسند کرے گا؟ ان تمام تر نعمتوں کے درمیان بھی وہ خوش نہیں رہے گا, ہے نا؟ تو پتہ کیا چلا کہ یہ نیند خدا نے ہمیں دی ہے. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے, گزارش کی شکل میں ہم بندوں کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں ایک سوال دست بستہ آگے بڑھتا ہے کہ اے مولا, تو ہی ہماری رہنمائی فرما. ایک طرف یہ بھوک تو نے ہمیں دی ہے اور دوسری طرف اب مولا تو ہی بتا, اگر ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ اور اگر کہیں ہم نے کھانا کھا لیا مولا, تو جتنی دیر ہم کھانے میں گزاریں گے اتنا وقت عبادت سے ہٹ کر گزرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کیونکہ کھانا کھانا یہ کوئی عبادت تھوڑی نہ ہے, یہ تو ایک کام ہے بھائی. کھانے میں کون سی عبادت ہے؟ اے مولا, ہمیں نہیں اس کا جواب مل پا رہا, ہم سمجھ نہیں پا رہے, ہماری عقل قاصر ہے. مولا تو ہی رہنمائی فرما. یہ پیاس تو نے ہمیں دی ہے, پانی پینے کی چھمتا اور پانی پینے کی خواہش ہمارے جسم میں تو نے پیدا فرمائی ہے. مولا اب تو ہی بتا, اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے, اور اگر ہم پانی پئیں گے تو ایک گلاس پانی پینے میں جتنا وقت لگے گا, جتنا وقت صرف ہوگا, مولا اتنا وقت ہم نے عبادت سے ہٹ کر گزارا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے مولا, اب تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ یہ نیند تو نے ہمیں دی ہے, اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ہمارے دماغ کا اور ہماری باڈی کا نظام, ایک دن نہیں سوئے, 2 دن 3 دن نہیں سوئے, وہ بگڑ جائے گا, ہمارا ذہنی توازن خراب ہونے لگے گا, ہے نا؟ تو اے مولا تو ہی بتا, اگر ہم سوئیں گے نہیں تو ہمارا دماغ خراب ہو سکتا, مطلب اگر ہم سوئیں گے نہیں تو بھی مسئلہ, اور اگر ہم سو گئے تو 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جتنی دیر ہم نے سونے میں نکالا مولا, وہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ ہم نے عبادت سے ہٹ کر گزارا. تو مولا اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کریں تو کیا کریں. ہمارے تو آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے. اگر سوئے تو بھی مسئلہ, نہیں سوئے تو بھی مسئلہ, کھایا تو بھی مسئلہ, نہیں کھایا تو بھی مسئلہ, پانی پیا تو بھی مسئلہ, نہیں پیا تو بھی مسئلہ, تجارت کیا تو بھی مسئلہ, نہیں کیا تو بھی مسئلہ.
مولا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. تو جب ہم بندوں کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے تو خدا کی مشیت یہ جواب دیتی ہے کہ اے میرے بندے، میں مانتا ہوں میں نے تجھے بھوک دی، میں نے تجھے پیاس دی، میں نے تجھے نیند دی، اپنوں کی محبت میں نے تیرے اندر ڈالی، تجارت کی اہمیت و عبادیت میں نے تیرے اندر پیدا کی. اے میرے بندے، تجھے میرے ذریعے دی گئی بھوک یاد رہی، میرے ذریعے دی گئی پیاس یاد رہی، میرے ذریعے دی گئی نیند یاد رہی، میرے ذریعے دیے گئے اپنوں کی محبت یاد رہی، تو وہی میرے ذریعے دیے گئے محبوب نبی کو کیسے بھلا دیا. اے بندے، اگر میں نے تجھے بھوک دی ہے تو کھانے میں عبادت ڈھونڈتا ہے. ارے او بندے، کھانا کھانا میں مانتا ہوں یہ کام ہے، لیکن کھانا میرے محمد کی طرح کھا. یہ کھانا کھانا نہیں بلکہ عبادت ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تو پانی میں عبادت کی بات کہتا ہے. ہاں بندے، پانی پینا ایک کام ہے، لیکن اسی پانی کو تو میرے محمد کی طرح پی. یہ پینا تیرا یہ پینا نہیں بلکہ عبادت ہو جائے گا. تو تجارت میں عبادت ڈھونڈتا ہے. بندے، اگر تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے تجارت کی تو واقعی میں تیری تجارت صرف تجارت ہی تک رہے گی، لیکن وہی تجارت اگر تو نے نبی محمد کے دکھائے ہوئے راستے پر کی تو یقین جان بندہ، تیرا تجارت میں اٹھایا ہوا ایک ایک قدم وہ تجارت نہیں بلکہ عبادت ہو جائے گا. سبحان اللہ بے شک. تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ہماری زندگی کے یہ جتنے بھی کام ہیں، ہنسنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، آنا جانا، تجارت، واقعی میں در حقیقت یہ سب کام ہی ہے. یہ سب کام ہی ہے، لیکن ان تمام کاموں کو جب ہم نبی کے دکھائے ہوئے راستے پر کریں گے تو یہ کام نہیں بلکہ عبادت ہو جائے گا، ہے نا. اور اگر ہم نبی سے ہٹے تو یاد رکھیے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. بے شک. حضرت کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا کر، خدا کر، ہے نا. مطلب ہے بندے، تو خدا کا بندہ ہے لیکن تجھے نبی کا ہو کر، نبی کا وسیلہ لے کر، نبی کی بارگاہ میں حاضری دے کر خدا کرنا ہے. بنا وسیلے کے اگر تو نے کیا تو تیرا وہ عمل، تیرا وہ کام اس دنیا میں ہی رہ جائے گا. کل روز محشر بنا نبی کے وسیلے کے اگر تو آئے گا تو تیرے سارے اچھے اعمال اسی دنیا میں روز محشر تیرے منہ پر پھینک دیے جائیں گے، ہے نا. تو پتا چلا کہ نبی کے وسیلے کی بہت اہمیت ہے، بلکہ پوری ضرورت اسی کی ہے، نبی کے وسیلے کی. اور اسی پر میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں وسیلے کو لے کر. آج کل کچھ لوگ ہیں نا جو بولتے ہیں کہ ہم تو بنا وسیلے کے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ مانگیں گے، ہم اللہ سے، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ آستانوں پر جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈائریکٹ ہم کافی ہے اور ہمارا کانٹیکٹ، ہمارا رشتہ تو ڈائریکٹ ہے. تو ان لوگوں کے سامنے آپ میرے دادا جان حضور شیخ الاسلام کا حضور محدث اعظم ہند کا ایک شعر رکھیے گا وہ، اور ان کو مہلت قیامت تک کی دیجیے گا. شعر رکھیے گا اور کہیے گا قیامت تک اس کا جواب ڈھونڈ کے لاؤ. آپ ان سے کہیے گا، پوچھ لیجیے گا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. واہ واہ، سبحان اللہ، واہ. اس حضور محدث اعظم ہند کے اس شعر کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیجیے. مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ جائیں چھت پہ زینہ چھوڑ کر. غیر ممکن ہے کہ جائیں چھت پہ سیڑھی زینہ چھوڑ کر. کیا آپ اپنے چھت پر کسی بھی چیز کا سہارا لیے بنا جا سکتے ہیں؟ کسی اونچائی پر، چھت سے مراد اونچائی ہے نا. تو خدا کا کیا مقام ہے، خدا کا کیا منصب ہے، خدا کا کیا درجہ ہے، اس درجے پر ہم بنا سیڑھی کے چلے جائیں گے، بنا وسیلے کے پہنچنے کی بات ہے. یہ سمجھ جائیے گا، ایسی کوئی بات اگر کرتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ یقیناً اس کا پیجامہ
چھوٹا پیجامہ ہے اور اس کا کرتا آپ کو لمبا دکھے گا اور یہاں اس کو آپ کو داغ دکھے گا، پہچان لیجئے گا، اور ایسوں کے سامنے آپ حضور محدث اعظم ہند کا یہی شعر رکھ دیجئے گا اور اس کو قیامت تک کا ٹائم بھی دے دیجئے گا. آپ دیکھیے تو عزیزان اسلام، لیکن اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم بنا وسیلہ ہم تو ڈائریکٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے نا. تو یاد رکھیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف، بس آخر کے 5 منٹ، جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. جس میں خدا کا خوف نہ ہو، جس میں شریعت کا پاس و لحاظ نہ ہو، وہی تو اس طرح کی گفتگو کرے گا کہ ہمیں تو وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، ہمیں تو ادھر ادھر سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو کام ایسے ہی چل جاتا ہے. اس کا ایمان کمزور ہے. اس طرح کی گفتگو ایسے ہی لوگ کرتے نظر آئیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. سبحان اللہ، ایک سبحان تصویر اللہ. تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا. یقین جانیے گا ایسے لوگ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے. ان کا رہنا بھی کسی مصرف کا نہیں اور ان کا جانا بھی کسی مصرف کا نہیں ہے نا. تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اس جشن سید کے ابھی تک کے اس خطاب سے ہم اور آپ یہی پیغام لے کر اٹھیں کہ آج سے اپنی رہتی زندگی تک ہم جو بھی کام کریں گے تو ہم اپنا ایک ایک قدم نبی کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر آگے بڑھائیں گے، تاکہ ہماری زندگی کا کوئی بھی کام وہ صرف کام نہیں بلکہ عبادت ہو جائے، ہے نا. اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقین جانیے ہمارے علاقے، ہمارے محلے، ہمارے اطراف و اکناف میں رہنے والی دوسری قوم جب ہمیں ایسا کرتے دیکھیں گی تو وہ آپس میں گفتگو کرنے پر، آپس میں بات چیت کرنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ ارے دیکھو دیکھو آج بھی 1400 سال گزر گئے، اس کے بعد بھی ہمارے علاقے میں ایک ایسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قدم قدم پر اپنے نبی کی تعلیمات کو زندہ رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ایک ایک کام وہ کام نہیں بلکہ عبادت میں بدل جائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے شاعر اسلام اشرف الشعراء سید خالص